الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ وہ ترانہ جو فرشتوں کا ہے، وہ کلام جو رب تعالیٰ کا ہے، نبی پر بھیجتا درود و سلام کا نغمہ گنگنائیں پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہزاروں عیدیں نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں نثار تیری چہل پہل پر، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. یہ خوشیاں منانا بھی ایمان والوں ہی کے حصے میں آتا ہے. جو رسول اللہ کے دیوانے ہیں انہی کے دل خوشیوں سے لبریز ہوتے ہیں اور وہی خوشیوں سے جھومتے نظر آتے ہیں. جس طرح سے ملائکہ خوشیوں سے جھوما کرتے تھے، مومن خوشیوں سے جھوما کرتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نے ہمارے لیے ہدایت کا نور بنا کر کے بھیجا. جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو اندھیروں کو اجالوں کو ہونا نصیب فرمایا. اندھیرے جو ظلمت کے تھے سب چھٹ گئے، رسول اللہ کا نور جگمگا اٹھا. آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نے جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، ان کی والدہ کے کوکھ میں جلوہ فرما دیا. تو حضرت رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میری والدہ نے بیان فرمایا، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کسریٰ کے شام کے محلات روشن فرما دیا. نور آتا ہے، نور والا دنیا میں آتا ہے تو دنیا کو روشن کرتا چلا جاتا ہے. جب نور والا نبی دنیا میں آیا ہے، نور والا نبی دنیا میں تشریف لا رہا ہے، تو ایسا نور آ رہا ہے کہ ماں کے کوکھ میں جلوہ فرما ہے، عالم کو روشن کرتا نظر آ رہا ہے. یہ جو جھنڈوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، آج کا یہ نیا نہیں ہے. جب میرے آقا دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، عالم کو خدا نے روشن فرما دیا. اور حضرت جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کا مجمع لے کر کے آئے. ایک نہیں، دو نہیں، 70,000 فرشتوں کا مجمع ہے. یاد رکھیں، جو بھی فرشتے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، حضرت جبرائیل وغیرہ بڑے فرشتوں کے علاوہ جو فرشتے ہوتے ہیں، بار بار میں تشریف لانا کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے. 70,000 فرشتے ایک مرتبہ صبح میں آ جائیں تو پھر قیامت تک کے موقع ملنے والا نہیں ہے. 70,000 فرشتے شام میں آ جائیں تو پھر قیامت تک کے موقع ملنے والا نہیں ہے. ارے ہم ایک مرتبہ میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، مصطفیٰ پیارے کی آمد پر خدا صبح شام فرشتوں کا جلوس دیتا ہے. مصطفیٰ پیارے کی آمد پر حضرت جبرائیل امین جھنڈے لے کر کے تشریف لاتے ہیں. ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر نصب کیا گیا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر نصب کیا گیا، اور ایک جھنڈا مصطفیٰ پیارے کے گھر پہ بی بی آمنہ کے گھر پہ. اور جب جھنڈے یہاں پر نور کے آئے ہیں تو عالم کیسا ہے؟
فرماتی ہیں کہ جب سے ہی میں نے اپنے کوکھ میں میرے شہزادے کو سنبھالا ہے، نہ مجھے درد ہوتا ہے نہ مجھے بوجھ لگتا ہے، دن کیسے گزرتے ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا حضرت آمنہ اپنے گھروں میں اتنی روشنی کیوں کرتے ہو، تیل اتنا مہنگا ہے، رات رات بھر کیوں جلاتے رہتے ہو، رات رات بھر جلانے کی کیا حاجت ہے، جب ضرورت ختم ہو گئی تو تیل کو بجھا دو، رات بھر تمہارے گھر سے ہمیں روشنی نظر آتی ہے۔ مگر ان کو کیا معلوم کہ جو جلوہ رسول اللہ کا حضرت آمنہ کے شکم میں ہے، وہ جلوے کے نور کی کرنیں جب نکلتی ہیں تو عالم کو روشن کر دیتی ہیں، تو گھر کی کیا بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی والدہ فرماتی ہیں، اے میری سہیلیوں سنو، نہ میں نے چراغ جلایا ہے، نہ جب سے حاملہ ہوئی وہ چراغ جلانے کی نوبت آئی ہے، اس لیے کہ میرے کوکھ میں خدا نے جسے بھیجا ہے وہ ایسا ہے جو اندھیروں کو اجالے میں بدلنے والا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ مجھے چراغ جلانے کی نوبت ہی نہیں آتی، میرے گھر میں ایسے ہی روشن چراغاں رہتے ہیں۔ عاشق نے کہا ہے، سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کوکھ میں ہے تو گھر روشن ہو رہا ہے، عالم روشن ہو رہا ہے۔ والدہ فرما رہی ہیں کہ میں یہاں سے وہاں تک کا منظر دیکھ رہی ہوں، زمانہ روشن ہوتا نظر آ رہا ہے، اور روشن کیسا ہوتا نظر آ رہا ہے، جب ولادت کا وقت آ گیا ہے، ولادت سے پہلے حضرت آدم سے لے کر کے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کثیر انبیاء کرام خواب میں انہیں بشارتیں دیتے نظر آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آمنہ مبارک ہو تمہیں سید العالمین تمہارے کوکھ میں تشریف فرما ہے، مبارک ہے آمنہ تمہاری کوکھ سے رحمت للعالمین دنیا میں جلوہ فرمانے والا ہے، سید الاولین والآخرین آنے والا ہے۔ یہ مبارک بادیوں کے نغمے ختم ہونے کا وقت آ گیا، کائنات کو مصطفیٰ پیارے کی تجلی دکھانے کا وقت آ گیا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا وقت آ گیا۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب کوکھ میں ٹھہرے تھے اس وقت سے عالم روشن ہو گیا تھا، اب جب پیدا ہو رہے ہیں تب بھی ایسا روشن کہ زمین و آسمان کو روشن کر دیا، ایسے بوٹی کے مشرق و مغرب تک نظر آ رہا ہے، اور میں نے مکہ میں رہ کر کے ملک شام کے محلات کا ملاحظہ کر لیا، مشاہدہ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ خدا نے ہمیں نور والا نبی عطا فرمایا ہے، جب دنیا میں آ رہے ہیں تب بھی نور چمک رہا ہے، دنیا کے اندر آپ کی جلوہ گری ہو رہی ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، اور نور والوں کا نور تو کیا حال ہوتا ہے، ہم بھی اس نور کا حصہ پانے والے ہیں۔ یاد کریں جب وہ وقت آئے گا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور اندھیرے کوٹڑی میں ہمیں رہنا ہوگا، قبر کے اندھیروں میں جب چھوڑ کر کے ہمارے سارے پیارے جب ہمیں واپس پلٹ جائیں گے تو وہاں روشنی دینے والا کون ہوگا، وہاں قبر کے اندھیرے سے بچانے والا کون ہوگا؟ ہاں وہی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ ہوگی، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں جلوہ فرما ہوں گے، اور عاشق کے قبر کو روشن فرما دیں گے، اور عاشق جھوم کر کے کہے گا، فرشتوں کے سوال پر فرشتوں کیا پوچھتے ہو، ان کو تو میں محمد عربی کہتا ہوں، یہ وہ ہے جو میرے دنیا کو روشن کرنے والے ہیں، یہ وہ ہے جو میری قبر کو روشن کرنے والے ہیں، یہ وہ ہے جو حشر میں مجھے روشنی دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے نبی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہر آسمان کے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامت کا ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، وہ ستارہ ایسا تھا جو 70,000 سال بعد ایک چمکا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ستارہ کیسا تھا؟ 70,000 سال بعد چمکا کرتا تھا، جس کی گواہی جبرائیل امین نے دی ہے۔ جب جبرائیل امین سے پوچھا مصطفیٰ نے، جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے آدم کو دیکھا ہے، حضرت شیش کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت سلیمان کو، حضرت یعقوب کو، حضرت ہود کو، حضرت یونس کو، حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو، حضرت عیسیٰ کو،
زمانہ گزر چکا ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جب پوچھا گیا تو جواب دیتے ہیں حضور مجھے تو پتا نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اس ستارے کو 70,000 سال بعد جلنا نصیب ہوتا تھا، اور میں 72,000 مرتبہ میں نے اسے دیکھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل سنو، جس ستارے کو تم 70,000 سال بعد دیکھا کرتے تھے، اس ستارے کو خدا نے میرے نور سے بنایا تھا۔ سبحان اللہ، کہ میں ہی وہ ستارہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ذروں کو خدا نے کیسے پیدا فرمایا؟ جب نور کو پیدا فرمایا، کائنات کی کسی چیز کو خدا نے نہیں پیدا فرمایا تھا، جب پیدا فرمایا تو کس شان سے خدا نے اس نور کو رکھا تھا؟ بیان ہوتا ہے كنت أدور بين يدي ربي حيث شاء قبل خلق آدم 12,000 عام۔ فرمایا کہ سنو، مجھے خدا نے جب میرے نور کو پیدا فرمایا، میرے قرب خاص میں ایسا رکھا جس طرح وہ اپنی شان کے مطابق مجھے رکھنا چاہتا تھا۔ اور سنو، اس وقت میں کوئی نہیں تھا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کے 12,000 سال پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ 12,000 سال پہلے خدا نے اپنے نور کو پیدا فرمایا، میرے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور اپنے قرب خاص میں رکھا۔ وہ ستارہ علامت تھا کہ نبی کی ولادت ہونے والی ہے۔ زمانے کو بتایا جاتا تھا کہ میرے آخری نبی محمد عربی تشریف لانے والے ہیں۔ جب محمد عربی کی تشریف آوری ہو چکی، یہود حیران ہو کے روتے پیٹتے گلیوں میں مدینے مکہ کے نکل کے پوچھنے لگے، لوگوں کیا تم نے دیکھا آج نجم محمدی طلوع ہو چکا ہے، مصطفیٰ پیارے پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ کیا تمہارے گھر میں کسی کے محمد عربی کی پیدائش ہونے والی ہے؟ کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے پشت مبارک پر مہر نبوت رکھی ہوئی ہے، جس کی علامت مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت کیا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نجم محمدی طلوع ہو چکا ہے، یہ نجم محمدی طلوع ہو چکا ہے۔ کسی کے گھر کوئی لڑکا بھی پیدا ہوا ہے، یہود نے اپنے گھروں میں کھنگالا دیکھا جانا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر تو نہیں پیدا ہوا، حیرانی میں پریشانی میں سوچنے لگے کہ ابھی تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل ہی میں نبیوں کو بھیجا جاتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبوت ہمارے گھرانے سے نکل کے کہیں اور جلوہ فرما ہو گئی۔ حیران ہو کر کے پوچھنے لگے، گلیوں میں دیوانوں کی طرح گھومنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج کی رات صبح صادق کے وقت کسی کے گھر لڑکا پیدا ہے تو بتا دے، حضرت عبداللہ کے گھر پر حضرت آمینہ کی کوکھ سے محمد عربی جلوہ فرما ہو چکے۔ سبحان اللہ۔ بتایا گیا دیوانوں، کائنات کو روشن کرنے والے نبی آ چکے تھے۔ جب ان کو بتایا گیا تو وہ یہودی جو بڑا عالم تھا دوڑتا ہوا وہاں جاتا ہے، جا کر کے وہ کہتا ہے ذرا مجھے بچے کو تو دکھا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہی ہے کہ کوئی اور۔ جب اس بچے کو حضرت بی بی آمنہ نے باہر بھیجا، گود میں لے کر کے الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے دونوں شانوں کے بیچ میں پیٹھ کے پاس گردن کے نیچے محمد رسول اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا، حیران ہو کر کے چیخ کے کہے پریشانی ہو ہمارے لیے، اے بنو اسرائیل، نبوت ہمارے گھرانے سے نکل چکی ہے، وہ ایسے جلوہ فرما ہو محمد رسول اللہ۔ محمد عربی جب جلوہ فرما ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو کیا فرماتے ہیں؟ ارے بچہ
آنے والا رونے والا ہوتا ہے، کوئی خیر سے آتا ہے تو کوئی شر سے آتا ہے، مگر آنے کے بعد وہ روتا رہتا ہے، بولنا کچھ نہیں آتا ہے۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا جب ولادت ہو رہی ہے تو کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، ایک نور چھایا ہوا ہے، محمد عربی جلوہ فرما ہے، سجدے کی حالت میں ہے، زبان پر جاری ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میرے مولا میری امت کو بخش دے، میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمارا آپ جمع ہوئے ہیں تو کسی اور کے خوشیوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ رحمت للعالمین کے خوشیوں کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں بخشانے والے وہاں بھی ہمیں بخشانے والے سبحان اللہ۔ پیدا ہو رہے ہیں تو رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، جب قبر میں جائیں گے امتی امتی کہتے ہوئے قبر کو روشن کر دیں گے۔ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے، عاشق نے بیان کیا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، سبحان اللہ، سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے ہیں، 70 سے 40 صحابہ کا مجمع ساتھ میں ہے، ایک ایک لوگ شامل چلے رہے ہیں، مصطفیٰ زیارت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرانے پڑے ہیں۔ جب مکہ کے مدینے کو پہنچے، مدینے کیا تھا، گھروں کو سجایا گیا تھا، گھروں کو سجایا گیا تھا، گھروں میں خوب روشنی کی گئی تھی، اور جب تشریف لا رہے ہیں، یہ حدیث میں ہے، مشکاۃ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں، ترانے کیا گونج رہے تھے، طلع الفجر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، فرمایا 14ویں کے چاند سے روشن ہدایت کا چاند ہم پر شروع ہو چکا ہے، ودا کی گھاٹی سے ہماری تشریف لا رہا ہے، ان کی پر شکر بجا لانا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہدایت کے راستے پر بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی آمد کا شکر بجا لانا، اور شکر کیسے بجا لا رہے ہیں انصار صحابہ، مدینے کے صحابہ گلیوں کو سجا کے بتا رہے ہیں، مصطفیٰ کی آمد ہو تو گلیوں کو سجایا جاتا ہے، مصطفیٰ کی آمد ہو تو گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں تب بجاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس کا شکر بجا لانا ہم پر واجب کر دیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، ہدایت کے راستے پر بلانے والا روشنی کا چاند بن کر ہم پر طلوع ہو چکا۔ سبحان اللہ، محترم، روشنی تو ہر جگہ ہمارے پاس ہے، ہمارا ہی مقدر ہے، خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس خدا نے نور بھیجا ہے جو تمہیں روشنی کی طرف لانے والا ہے، ظلمت سے نکال کے کفر و ضلالت کے ہدایت کے نور پر گامزن کرنے والا ہے۔ اور مومنوں کے لیے نور کا حصہ جب پیدا ہوئے ہیں وہ وقتی نور کا حصہ ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، اور جب میزان پر حشر کے میزان کے بعد کی منزل پرسرات سے گزرنا ہوگا تو وہاں بھی مصطفیٰ کے جلووں میں نور میں راستہ دکھانے والا ہوگا، مصطفیٰ کے نور کی طاقت یہ ہوگی کہ عالم کو روشن کر دیا جائے گا، ہر عاشق اس روشنی میں پرسرات کو پار کرتا چلا جائے گا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمارے گھروں کو روشن کرنا یہ تو ہماری عادت ماں ہے، روشن تو خدا نے فرمایا، آدم کو روشن اپنے پیٹ سے خدا نے فرمایا ہے، تو نبی سے نور کی روشنی کا حصہ ہمیں ملا ہے کہ ہم بھی روشنی کا اہتمام کرتے ہیں۔ عزیزو، صرف گھروں کو چمکا دینا ہی کافی نہیں ہے، دلوں کو بھی چمکانا ضروری ہے، دل میں عشق مصطفیٰ کو پیدا کر لیں، رسول اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر جلوہ کر لیں، اور رسول اللہ کی امت کو ایک کرنے کی کوشش کرے، امت کو توڑنے کی کوشش نہ کرے، امت جڑی ہے تو اسے بکھیرنے کی کوشش نہ کرے۔ ابلیس کی طرح، شیطان کی طرح شوہر بیوی جڑے ہوئے زندگی ہنسی خوشی گزارتے ہیں تو جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہی ابلیس ہی بدلوگ ہوتے ہیں، شیطان سے بدلوگ ہوتے ہیں، تو مومنوں کا جمع غفیر جڑا ہوا دکھتا ہے تو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے والے نہ بنے، جوڑنے والے بنے، اس لیے کہ خدا نے جو نبی ہمیں دیا ہے وہ توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا ہے۔ سبحان اللہ،
چرچے بیان کرنا ہی ہمارا مقدر ہے. خدا ہمیں یہ مقدر نصیب فرمائے. آمین. کی روشنی ہے, ہمیں ان کے ذکر کی کل بھی روشنی ہوگی, قیامت تک کی روشنی ہوگی. اپنے آپ کو رسول اللہ کی محبت سے اور ان کے اخلاق اور کردار سے روشن کرے, دل و جان کو روشن کرے, اخلاق اور کردار کی منزلوں میں آگے بڑھے, نماز, روزہ, حج, زکات, فرائض و واجبات کو اپنے اپنے وقتوں پر ادا کرے, اس میں کوتاہی نہ کرے. یہ تو ہماری برکت کے سبب ہے. یہ میلاد کی محفل ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے. جتنا اس میں اہتمام کریں گے اتنا ہمارے گھروں میں برکتیں ہو جائیں گی. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہر سال اس میں برکتیں ہی دیکھی ہیں, اور آئندہ سال زندگی خدا نے بخشا تو اس سے بھی نرالے منظر ہم دیکھیں گے, اس سے بھی عجب منظر ہم دیکھیں گے. عجب منظر ہوگا, عجب منظر تو حشر میں ہم دیکھیں گے جب مصطفیٰ پیارے کی شان کا جلوہ بار ہونا, وہاں پر خدا ہمیں دکھائے گا. لواء الحمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا جائے گا, حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کو عطا فرمایا جائے گا. پتہ یہی چلتا ہے مصطفیٰ آ رہے ہیں تو جھنڈا دے کر کے آ رہے ہیں, مصطفیٰ جا رہے ہیں جھنڈا ان کے ساتھ جا رہا ہے. اور حشر میں جب انہیں سرداری ہوگی, جب ان کی شفاعت عام ہوگی تو لواء الحمد کا جھنڈا عطا فرمایا جائے گا. سبحان اللہ. اور رسول اللہ کے جھنڈے کی سپہ سالاری سے لشکر کی قیادت سپہ سالاری جو ملتی ہے, خندق کے میدان میں کس کو ملی ہے؟ خیبر کے میدان میں کسے ملی ہے؟ خیبر کے میدان میں کسے ملی ہے؟ خیبر کے میدان میں جھنڈا کسے عطا کیا گیا ہے؟ علی کو عطا فرمایا ہے, اور حشر میں بھی علی کو جھنڈا دیا جائے گا. سبحان اللہ. لواء الحمد کا جھنڈا عطا فرمایا. سبحان اللہ. یا علی. یاد رکھیں, شاعر نے کہا پیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, حسین حسن مصطفیٰ علی. خدا ہمیں اور آپ کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ولہذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. اللہ اکبر. اللہ اکبر.